اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے بارے میں۔ یہ آیات نورانی، کرشماتی، معجزاتی آیات ہیں۔ ان کی افادیت، ان کی فضیلت اور ان 3 آیات کے کرشماتی کاموں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی اسم اعظم کو تلاش کرنا ہو تو وہ سورہ حشر میں اللہ کے ان اسم اعظم کو تلاش کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص ان آیات کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر فضیلت ہے ان آیات کی۔ اگر اسی دوران وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا شمار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شہیدوں میں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص شام کو اس آیات کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ 70,000 جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس قدر فضیلت ہے۔ تو ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور جو شخص روزانہ اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان تینوں آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان 3 آیات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہے، ان 3 آیات میں ان کو روزانہ پڑھنے والوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنے بھی چیزیں موجود ہیں وہ اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ان آیات سے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں، بہت سی حاجات قبول ہوئی ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے ان تینوں آیات کی۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان آیات کے کرشماتی جو کام ہے وہ بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کتنی اہمیت ہے ان آیات کی۔ تو اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ ان آیات سے آپ کی زندگی اتنی بدل جائے گی کہ آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ ان آیات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا ایسا نور آپ پر برسے گا، آپ کے ہر کام میں ایسی برکت ہوگی، آپ کے بگڑے جو کام ہیں وہ سنور جائیں گے ان آیات سے۔ ان آیات کی اس قدر معرفت ہے، حد سے زیادہ ان آیات کی فضیلت ہے۔ اور جو کوئی بھی اپنے بگڑے کام، ناممکن مشکلات اور کسی بھی مصیبت سے پریشان ہے، وہ روزانہ نماز کے بعد ان آیات کی تلاوت کرے، وہ خود اپنے معاملات ٹھیک ہوتے دیکھیں گے۔ زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ لوگوں کو ٹینشن ہے، تو آپ لوگ مایوسی سے کام نہ لیں، مایوس نہ ہوں۔ آپ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جو آپ کو ان مشکل میں ڈال سکتا ہے، جو آپ پر مشکل وقت لا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کی طرف بھی ضرور لائے گا، آپ کی زندگی میں سکون بھی لائے گا، آپ کی زندگی میں خوشی بھی لائے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے نماز کو قائم رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن مجید میں جو تمام مشکلات کا، جو تمام مسائل کا حل اللہ نے خود رکھا ہے، تو آپ قرآن مجید کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے آپ اپنے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وظائف کے ذریعے، وظیفوں کے ذریعے بھی آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے باقاعدگی سے ان کو کرنا ہے، بیچ میں سے کوئی بھی دن سکپ نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے یقین کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی آپ لوگوں کے لیے ایک دن اچھا وقت ضرور لائے گا۔ اس بات پہ آپ لوگوں نے یقین رکھ کے آپ نے ان اعمال کو کرنا ہے۔ اور ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت نورانی اللہ کے کلام بیان ہوئے ہیں، اللہ کے اتنے خوبصورت اسماء اعظم ہیں جو کہ ہماری تمام مشکلات کے لیے، جو کہ ہماری روزمرہ کی تمام مصیبتوں کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بابرکت نام جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ان آیات کے
3 کرشماتی کام جو آپ لوگوں کے بگڑے کام سنوار سکتی ہے، جو آپ کی ناممکن حالات کو ممکن میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ 3 آیات ہیں سورہ حشر کی، آخری 3 آیات۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے کہ وہی اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو پردے میں ہے اور جو پردے کے باہر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے هو اللہ الذی، یہ جو آیت ہے یہ روحانی علم کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ روحانی علم کے خزانوں کو جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس آیت کو اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور جو بھی خزانے آپ نے حاصل کیے ہیں، آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے، آپ کو ضرور ملیں گی۔ آپ کو ایسے خزانے ملیں گے ان آیات کو پڑھنے سے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور بات کرتے ہیں دوسری آیت کے متعلق کہ جو دوسری آیت ہے، یہ آیت حکمرانی اور حفاظتی اور عزت اور شہرت کے لیے بہت مجرب اور کارگر ہے۔ جو سورہ حشر کی دوسری آیت ہے، حکمرانی کے لیے، حفاظت کے لیے، جو لوگ حفاظت کروانا چاہتے ہیں، عزت ٹھیک ہو گیا، اور شہرت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اور بات کرتے ہیں اس کی تیسری آیت کے بارے میں۔ اس کی جو تیسری آیت ہے، یہ آیت دماغ کو 100% چارج کرتی ہے۔ اگر کوئی ذہنی طور پر کمزور ہے، ذہنی صحت کے حوالے سے پریشان ہے، جو آخری آیت ہے یہ دماغ کے لیے ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، یا وہ یادداشت کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، چیزیں رکھ کے بھی بھول جاتے ہیں، زیادہ ان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے دماغ کی جو صحت ہے وہ کمزور ہے۔ تو یہ جو آخری آیت ہے یہ 110% آپ کے دماغ کو چارج کرے گی۔ یہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی پرتاثیر آیت ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے کرشماتی کام ہے جو یہ آیت آپ لوگوں کی زندگی میں کرے گی۔ پہلی آیت سے روحانی تعلیم و ترقی ہوگی، دوسری آیت سے حکمرانی اور حفاظت اور شہرت اور عزت ہوگی، اور تیسری آیت سے دماغ کو طاقت ملے گی۔ یہ 3 کرشماتی کام آپ کی زندگی میں یہ آیات کریں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ان آیات کو آپ لوگوں نے پڑھنا کس طرح سے ہے، ان کا طریقہ کار جن پہ ہم بات کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے ان آیات کو علیحدہ ہر آیت کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بھی مخصوص وقت، کوئی بھی مخصوص ٹائم آپ لوگ رکھ لیں، اور اس سے آپ لوگوں نے الگ الگ آیت کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی مشکل کو، اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو، جو مسئلہ ہے آپ کا، جو کاروبار کے حوالے سے، جو رشتوں کے حوالے سے، جو بھی آپ کی مسائل ہیں، اس کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ہر آیت کو الگ الگ 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ ان آیت کو ساتھ پڑھنا چاہے، یعنی تینوں آیت کو ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک ساتھ جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ 40 مرتبہ پڑھیں گے، 40 مرتبہ اکٹھے ان آیات کو پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ سکون والی جگہ پہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پاک کلام، ایسی یہ بہت نورانیت کا ہے، بہت زیادہ اس کے وہ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ الگ کمرے میں بیٹھیں، وہاں پہ اگربتی کا انتظام کریں، نہیں تو خوشبو لگائیں، اور سکون والی جگہ پہ خاموشی سے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یہ عمل 40 دن کرنا ہے۔ 40 دن آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور تعداد کی جتنی کرنی ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تو جس طرح سے اس عمل کو بتایا جائے، سیم اسی طریقے سے آپ اس عمل کو لوگوں کو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس عمل کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت آیت سے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔